بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصتی کا پورا واقعہ بیان کریں گے۔ جب حضرت علی سے بی بی فاطمہ کا نکاح ہو گیا تھا تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کرو۔ علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے پاس صرف دو ہی چیز ہے، ایک میری تلوار اور دوسری میری زرہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے علی، تلوار سے تم جہاد کرو گے، تم زرہ بیچ دو اور ان پیسوں سے تم فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کر لو۔ امام علی بازار جاتے ہیں اور زرہ کو بیچ دیتے ہیں۔ 480 درہم لے کر پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آتے ہیں اور انہیں وہ پیسے دے دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ پیسے پیارے نبی بی بی سلمہ کو دیے اور فرمایا کہ فاطمہ کو دلہن بناؤ، اس کے لیے خوشبو خریدو، لباس خریدو اور اس کو دلہن بنا کر لے کر آؤ۔ اور باقی کے پیسے بلال حبشی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں، جاؤ بلال، ضرورت زندگی کا سامان لے آؤ۔ ان پیسوں سے بلال حبشی نے بازار سے سامان خریدا اور ایک پانی کا پیالہ تھا اور ایک دودھ کا پیالہ تھا اور ایک آٹا پیسنے والی چکی تھی، 4 تکیے تھے اور کچھ گھر کا ضروری سامان تھا جو کہ بی بی فاطمہ اور حضرت علی کے زندگی میں استعمال ہونا تھا۔ جب یہ سامان بلال حبشی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دے کر آئے تو پیارے نبی نے اس سامان کو دیکھا۔ پیارے نبی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یا رب العالمین، حضرت علی اور میری بیٹی فاطمہ کو دنیا و آخرت کی ہر خوشی عطا فرما، یہ جوڑا ہمیشہ ہنس کر مسکرا کر زندگی بسر کرے اور تیرا شکر ادا کرتا رہے۔ پیارے نبی نے ایک طرف سے حضرت علی کو گلے لگایا اور دوسری طرف سے بی بی فاطمہ کو گلے سے لگایا اور دعا کرنے لگے۔ بی بی فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر پیارے نبی فرمانے لگے، اے میری بیٹی، مجھے اس سے محبوب اور دنیا میں کوئی نہیں جو میں نے تیرے لیے چنا۔ اور علی سے فرمانے لگے، اے علی، تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ اور دوسرے دن ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانے لگا، میں حضرت علی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس ایک چھوٹا سا جانور ہے جسے میں قربان کر سکتا ہوں اور حضرت علی کی دعوت کر سکتا ہوں۔ حضور پاک نے مسکرا کر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے۔ پیارے نبی نے بلال حبشی کو بھی بلایا اور فرمایا، جا کے سب کو کہہ دو کہ آج حضرت علی کا ولیمہ ہے اور علی کا ولیمہ کھائے۔ اس چھوٹے سے جانور کو ذبح کیا تھا اور پورا مدینہ اس دعوت میں تشریف لایا تھا۔ تمام لوگ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا اور گوشت برتنوں میں ویسا کا ویسا ہی تھا۔ بی بی فاطمہ اور حضرت علی نے ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کر مسکرا کر وقت گزارا۔ ان پر غربت کے بہت ہی بڑے بڑے امتحان آئے تھے، لیکن یہ دونوں ہر امتحان میں پاس ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی جیسے ہی صبح ہوتی مزدوری کے لیے نکل جاتے اور گھر میں بی بی فاطمہ اپنی چکی سے آٹا پیستی اور باقی گھر کے تمام سارے کام کرتی۔ آج بھی نکاح کیا جاتا ہے تو ان دونوں میاں بیوی کا ہر دعا میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ بی بی فاطمہ کی شادی کا واقعہ بیان کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ابھی آپ کے موبائل کے اسکرین پر ویڈیو شو ہو رہی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے چینل پر بھی وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی، لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہمارے چینل پر اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 11 نکاح کیے، اور ان 11 نکاحوں میں سے ایک نکاح جس سے کیا وہ کنواری تھی، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ کچھ نادان لوگ تھے جو اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 نکاح کس لیے کیے۔ پہلے تو آپ کو بتا دیں، ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا عام ہی رواج تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 25 سال کی کم عمر میں کوئی شادی نہیں کی۔ جب ان کی عمر 25 سال تھی تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، جو کہ بیوہ تھیں۔ ان کے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور ان کے بچے بھی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر نکاح کے وقت 40 سال تھی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمارے پیارے نبی سرکاری دو عالم عمر میں بڑی تھی، اور آپ اس وقت جوان تھے۔ چاہتے تو اپنی ہم عمر لڑکی سے شادی کر سکتے تھے اور اپنے سے چھوٹے عمر کی لڑکی سے شادی بھی کر سکتے تھے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی سرکاری دو عالم نے اپنی 25 سال سے لے کر 50 سال تک کی عمر ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزاری۔ پیارے نبی سرکاری دو عالم نے دوسرا نکاح حضرت سودا بنت رضی اللہ عنہا سے کیا ہے۔ وہ بھی پہلے شادی شدہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا، اور تیسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی وہ بیوی تھیں جو کنواری تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 4، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت حفصہ دوسرا خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ان کی پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس طرح پیارے نبی سرکاری دو عالم نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ نمبر 5، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ بھی بیوہ تھی اور ان سے بھی پیارے نبی سرکاری دو عالم نے نکاح کیا۔ نمبر 6، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے شوہر بھی وفات پا گئے تھے اور 4 یتیم بچے تھے۔ جب ان کا کوئی سہارا نہ تھا تب ہمارے پیارے نبی سرکاری دو عالم نے ان سے نکاح کر لیا۔ نمبر 7، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔ یہ طلاق شدہ تھی، ان کی اپنے شوہر کے ساتھ بنی نہیں تھی، اسی لیے ان کی طلاق ہو گئی تھی، تو ہمارے پیارے نبی سرکاری دو عالم نے ان سے نکاح کر لیا تھا کہ ان کو در کی ٹھوکر نہ ملے اور دنیا کی باتیں نہ سننی پڑے۔ نمبر 8، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا۔ یہ لڑائی میں پکڑی گئی تھیں، یہ قید کر لی گئی تھیں اور ان سے رقم مانگی گئی تھی کہ اتنی رقم دے دو کہ انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ تب یہ مسلمان ہو چکی تھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا کہ مجھے آزاد کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری رقم دے کر انہیں آزاد کروایا تھا۔ تب ان کا کوئی ڈر نہیں تھا، تو پیارے نبی سرکاری دو عالم نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ نمبر 9، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ ان کا تعلق یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر سے ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ان کے باپ بھائی شوہر کو جنگ میں قتل کر دیا گیا تھا اور یہ قید کر لی گئی تھیں۔ ان کا کوئی اپنا نہ رہا تھا اور ہمارے پیارے نبی نے انہیں بھی آزاد کروا کے ان سے بھی نکاح کر لیا تھا، تاکہ انہیں بھی در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، اور انہوں نے نکاح سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور 10واں نکاح ام حبیبہ سے ہوا تھا۔ 11واں نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا۔ یہ تھے 11 نکاح
یہ 11 نکاح کسی خواہش کے لیے نہیں کیے گئے تھے۔ جن عورتوں کی شوہر جنگ میں شہید ہو جاتے تھے تو وہ بے سہارا ہو جاتی تھیں، اسی لیے ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم ان سے نکاح کر لیتے تھے اور یہ عورتیں اسلام قبول کر لیتی تھیں۔ ان کے شوہر ان کو طلاق دے دیتے تھے، اسی لیے ہمارے پیارے نبی ان بے سہارا لوگوں سے نکاح کر لیتے تھے۔ 4 بیویوں کی جو تعداد ہے نکاح کی وہ اس واقعہ سے بعد کی ہے، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کا جو زمانہ تھا اس میں لوگ عام ہی نکاح کر لیا کرتے تھے۔ تبھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویوں کے بارے میں ہم نے آپ کو جانکاری دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کنواری تھی اور بہت ہی چھوٹی عمر میں بیاہ کر آئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت ہی خوش قسمت ہیں، ان کو کئی نعمتوں سے نوازا گیا۔ پہلی بات تو جب یہ پیارے نبی سرکار دو عالم کی زندگی میں نہیں آئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تصویر دکھائی تھی۔ جب ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا کو سلام کیا تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں ہی ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کا سر مبارک تھا۔ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہی آپ کی قبر مبارک ہے، یعنی وہاں پر قیامت تک فرشتوں کا قیام ہوتا رہے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو معلومات بھی پسند آئی ہوگی۔